گزشتہ 2 روز سے بگرام ایئر بیس کی خبریں زیر گردش ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ واپس بگرام ایئر بیس پر قبضہ کر لے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ واپس افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بگرام ایئر بیس خالی ہو گئی، امریکہ وہاں سے چلا گیا، لیکن گزشتہ 2 روز کے دوران آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ واپس بگرام ایئر بیس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ لینا چاہتا ہے، اور امریکہ سعودی عرب پاک سعودی عرب معاہدے کے بعد ہی کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ سوال جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک نئے پیرائے کے ساتھ۔ بالکل۔ لیکن اصل مسئلہ آپ کو بتاؤں، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بالکل دیکھیں، امریکہ اس پورے خطے کے اندر، امریکہ ہم سے 12-13 ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہے۔ اس خطے میں اس کی بدماشی کیسے چلتی تھی کہ اسرائیل میں اس کا جو اثر رسوخ تھا، اور اس کے بعد جو گلف کے ممالک میں اس کے فوجی اڈے موجود تھے۔ یعنی قطر کے اندر اس کا اس خطے کا سب سے بڑا فوجی اڈا موجود تھا۔ پھر اگر کہا جائے تو بحرین میں اس کا 5واں بحری بیڑا موجود ہے، یہ بھی اس کا فوجی اڈا ہے جس میں 2000 کے قریب لوگ ہیں۔ یہ بحری بیڑے کو آپ تو کشتی مت سمجھا کریں، یہ ایک پورا ایک شہر شہر ہوتا ہے اس میں، یہ پورا شہر ہوتا ہے جس میں جنگی جہاز ہیں، جس میں ٹارپیڈوز ہیں، جس میں ایسے ایسے میزائلز اور کروز میزائلز جیسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں، جس میں ریڈارز موجود ہیں، پورا ایک ٹی وی اسٹیشن موجود ہوتا ہے، ریڈیو اسٹیشن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا شہر آباد ہوتا ہے، اور پورا ایک فوجی اڈا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے۔ ہوا کیا؟ قطر پہ حملہ ہوتا ہے، اور اب امریکن تھنک ٹینک نے یہ رپورٹ کر دیا ہے کہ خطے میں امریکہ جو ہے اس کی چھٹی ہونے والی ہے، بالکل پورے کے پورے گلف کے اندر سے، اور وہاں پر پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجی اڈے بنائے گا، اور یہ میں خبر آپ کو دے چکا ہوا ہوں۔ اب امریکہ کو خیال اچانک سے یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ نہیں تو ہم کہاں بیٹھ سکتے تھے؟ بالکل اور جہاں بیٹھ سکتے تھے وہ 2 جگہ ہیں جی اس خطے میں۔ اگر اس نے اپنی ڈومینیشن قائم رکھنی ہے، رشیا کو دبا کے رکھنا ہے، چین پر کوئی تھریٹ رکھنا ہے، تو 2 جگہ ہیں، ایک افغانستان ایک پاکستان۔ پاکستان اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ پاکستان کو اگر امریکہ کی ضرورت ہوتی تھی تو 2 وجوہات تھیں۔ ایک تھی ڈیفنس پاکستان کا، کیونکہ ہمیشہ امریکن اسلحہ ہم استعمال کرتے تھے۔ 71 میں جب ہم نے دھوکہ کھایا تھا، جب امریکی بحری بیڑا کہا جاتا تھا کہ چل پڑا ہے اور چلا نہیں تھا، بالکل اس وقت یہ زمانے تو نہیں تھے کہ جس طرح کے سیٹلائٹ اور جس طرح کے سیٹلائٹ فونز جو ہیں آج استعمال ہوتے ہیں، بلکہ بہت ہی آج سے اگر آپ 53-54 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی بحری بیڑا چل پڑا، وہ پہنچے گا۔ اب پاکستان تو کوئی فوجی اڈا دینے کو تیار نہیں ہے، گلف سے یہ نکل جائیں گے تو پھر یہ یہاں کہاں پر اپنا اڈا بنائیں گے؟ اب ان کو یاد آ رہی ہے کہ اوہو، ہم سے تو غلطی ہوئی کہ بگرام ایئرپورٹ چھوڑ دیا، اور چھوڑ بھی ایسی حالت میں دیا کہ اس سے صرف 1200 کلومیٹر دور چین کا وہ صوبہ ہے جہاں پر چین اپنے ایٹمی ریئیکٹرز رکھتا ہے اور ایٹمی ویپنز بناتا ہے۔ یعنی بگرام سے اڑنے والا ایئر پلین اگلے آدھے گھنٹے میں چین کے اندر اس جگہ پہ مار کر سکتا تھا۔ تو یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا سب جگہ۔ حضور، آپ نے چھوڑا نہیں ہے، آپ سے چھڑایا گیا ہے، یعنی آپ کو نکالا گیا ہے، اور آپ کو بھاگتے پیچھے آپ اپنا اسلحہ، اپنے کپڑے، اپنی ہر چیز جو ہے چھوڑ کے بھاگے ہوئے۔ بالکل وہ میں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں بینگ اے جرنلسٹ، جو میں یہاں شاید بیان بھی نہ کر سکوں کہ وہاں پر آپ کس حالت میں بھاگے ہوئے تھے، ایسے ہی۔ اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ بٹن بند کر لیں بجلی کا۔ آپ بکسا، اسلحے کا جو بکسے تھے ان کی سیلیں بھی کھولی نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ وہی چلا لیتے نا تو شاید افغان طالبان آپ سے بگرام ایئرپورٹ نہ لے سکتے۔ اب چین جو ہے، چین اس جگہ کی اسٹریٹجیکلی جو ہے اس کو حاصل کر چکا ہے، اور چین اس وقت بیسٹ الائے ہے افغانوں کا۔ افغانوں کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ خطے کے مسائل ہیں، ان کے مسائل انٹرنیشنلی نہیں ہیں۔ انہوں نے سروائیو کرنا ہے، انہوں نے اپنا ملک چلانا ہے۔ اب پاکستان سے بھی طالبان کو واپس طالبان کو کیا افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جن کی بات کاری ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں وہ چائنیز ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔
اور چائنا اب بگرام ایئرپورٹ پر دوبارہ امریکنز کا تسلط جو ہے کبھی قائم نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل غلطی ہوگی امریکہ سے اگر امریکہ دوبارہ سے افغانستان میں انویڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے بھی جو اس کی انویڈ تھی وہ رشیا کے بعد تھی، یاد رکھیے گا، رشیا کے بعد افغانوں کو ایک ایسا ملک چاہیے تھا جو ان کے مالی اور دفاعی معاملات کو دیکھ سکے، اس لیے انہوں نے امریکنز کو آنے کی اجازت دی اور امریکنز نے آہستہ آہستہ وہ کہندے اگلے ہے نا اس پہ گھر والی بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے، پنجابی دی کہاوت ہے جس سمجھ میں لیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو لایا اس لیے گیا تھا کہ یہ افغانوں کی بات کاری اور وہاں پہ عوام کی حکومت بنائیں گے۔ یہ اپنی حکومت بنانے کے چکر میں پڑ گئے اور پھر ایسی کٹ پتلی کو انہوں نے وہاں پہ بنایا کہ تنگ آ کر طالبان کو، اور تنگ آمد بجنگ آمد وہی بات ہے، طالبان کو نکالنا پڑا، نکال دیا۔ آپ جوتیاں چھوڑ کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور اب آپ کو خواب آ رہا ہے، اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد ہو گیا، دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اگر قطر، بحرین، عمان، کویت، عراق، ایران یہ بھی پاکستان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک رات میں گلف کے وہ ممالک جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، ایٹمی قوت کے حامل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اسرائیل کو بچانے کے لیے کوئی ایک ایئر بیس تو ہمارے پاس ہو، چین کو تھریٹن کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ تو موجود ہو، اور وہ جگہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر اب ان کو بگرام ایئرپورٹ یاد آ رہا ہے۔ اب ان کو ابھی اس معاہدے کے بعد نانی یاد آنی ہے، انشاءاللہ نانی یاد آئے گی ان لوگوں کو، کیونکہ اسرائیل نو مور، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو بات ہے یہ اسلامی ممالک سمجھ گئے ہیں، اسی لیے تو اس وقت پاکستان کی اگر دیکھا جائے اسٹریٹجیکلی حکومت جو ہے پورے خطے پر قائم ہو چکی ہے۔ میں صرف اس لیے یہ حکومت کا لفظ بول رہا ہوں کہ اس وقت بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، افغانستان، گلف سارا، چین، یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھارتی انویشن سے بچائے، کسی حماقت سے بچائے گا تو پاکستان، اگر اسرائیل کو حماقت دکھائے گا تو پاکستان، اور اگر افغانستان میں دوبارہ امریکہ کی آنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان جو ہے اس کے سامنے مزاحمت کرے گا۔ یہ ایک بڑا چینج ہے جو پچھلے 1-1.5 سال میں آیا ہے، اور جنگ مئی کے بعد تو بہت تیزی سے آیا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو معاہدہ سعودی عرب والا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا، لیکن یہ ایک دن میں اناؤنس ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امریکنز کو اس معاہدے کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اگر خبر ہوئی ہوتی تو آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے ڈپلومیٹ کیسے کام کرتے۔ یہ معاہدے کی خبر ان کو ہوتی تو وہ مارک روبیو جو قطر کے امیر کے پاس منتیں کرنے گئے تھے وہ سعودی عرب میں ہوتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ باتوں کو ذرا سمجھیں کہ پاکستان کے جو دفاعی تھنک ٹینکس ہیں وہ کس نوعیت کا کام کرتے ہیں۔ وہ اس نوعیت کا کام کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ معاہدہ ہوا، دستخط ہوئے، اور اس کے بعد قصر یمامہ سے جب اعلامیہ جاری کیا گیا تب دنیا نے کہا اوہ یہ کیا ہوگا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو بگرام ایئرپورٹ کو لے کر بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اچانک ان کو کیا خیال آیا، ان کو کیوں خواب آ گیا کہ بگرام ایئرپورٹ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو یہ اب پچھتا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت بھائی، وہ جو کھیت جہاں پر سے آپ بہت زیادہ فصلیں کاٹ چکے ہیں، بہت زیادہ دینار، ریال، درہم دینار ریال، چلو جو بھی چیز لے کما چکے ہیں، وہ دکان آپ کی بند ہونے جا رہی ہے، اور آپ کی جو تجاوزات ہیں جو کہ اس کو اگر آپ کہیں تو نجائز اولاد ہے، اس کا بھی بوریا بستر بہت جلد گول ہونے والا ہے۔ آپ کو بگرام ایئرپورٹ بھی نہیں ملے گا کہ یہ اب چین کا اسٹریٹجیکلی ایسٹ ہے جو آپ کو لینے نہیں دے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل عامر بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی، اسرائیل نو مور، یعنی اسرائیل نہیں رہے گا بلکہ اسرائیل ماضی کا قصہ ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اسرائیل تھا۔ عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔